مختصر حمد و صلاۃ و بعد مخلص انفی مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم نال ساڑھے دین اسلام دا 7واں مہینہ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ اس کی اجتم تاریخ ہے 1447 ہجری 24 فروری 2023 اور پھگڑ دی 12 تاریخ بقرمی سن دے حوالے نال 2089۔ یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک دے تیاری دے حوالے نال امت مسلمہ واسطے بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ اس ماہ مبارک دے اندر چیدہ واقعات جو رونما ہوئے تاریخی حوالے نال انہاں دے بارے انشاءاللہ تعالی شب برات والی رات نو تفصیلاً گفتگو کریں گے، کیونکہ سارا موجودہ تسلسل جو پیچھے جاری و ساری ہے اس کو مکمل کرن دے حوالے نال اج اس موضوع دی 12ویں قسط عرض کریں گے، یعنی قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اس کی 12ویں قسط نو اج بیان کریں گے۔ پچھلے جمعات المبارک دے اندر قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے مناسبت نال علم غیب نبی یعقوب علیہ السلام دے حوالے نال قرآن پاک دے وچوں 11 آیات مبارکہ اور وہی سورۃ یوسف دے وچوں بیان کیتیاں گئیاں، اور اس تو علاوہ کچھ مخالفین دی پیش کردہ آیات مبارکہ کا جواب عرض کیتا گیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام دا اپنے بیٹیاں نال ملنا، بیٹے جدو قمیص لے کے پہنچے اور سارا گھر دے اندر خوشی لوٹ آئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام دا پیغام بھائیاں نے اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا کہ آبا حضور عزیز مصر تہاڈا بیٹا یوسف ہی ہے، اور انہوں نے تانوں سانوں ساریاں نوں مصر دے وچ بلایا ہے، تو اساں سارے مصر جان دی تیاری کرنے ہاں۔ اس پس منظر دے اندر پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اتوں تک ساری گفتگو کا سلسلہ رہا، اور اج اس تو اگلا مرحلہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نو بیٹے عرض کیتی، ابا جان ساڑھے واسطے اپنے رب کولو استغفار کرو، معافی ساڑھے واسطے طلب کرو۔ تو اس تو ایک مسئلہ ساڑھا سنی عقیدے دا یہ حال واضح ہویا کہ اللہ والے کو اپنے واسطے بخشش دی دعا کرانا یہ سنت انبیاء ہے، اور سنت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے
دی بھی یہ طریقہ ہے اور امت مسلمہ کے اندر یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے کو اپنے ہستے مغفرت اور بخشش کی دعا کرانا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کچھ وقت ٹھہر کے تھوڑے ہستے میں دعا کرا گا۔ حکمت ایسی کہ بھائی یوسف نال انہاں دی دوبارہ ملاقات ہوئے اور انہاں دی فضیلت برتری دا شان عظمت دا اقرار کرن اور یوسف تو یہ معذرت کرن۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں تھوڑے ہستے بخشش کی دعا کرا گا، کیونکہ تہجد کا جڑا وقت ہے وہ باقی اوقات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا زیادہ ذریعہ ہے۔ تو ایک سارا خاندان جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ مصر چو روانہ ہویا ایک قافلے کی شکل کے اندر، اور یہ ٹوٹل افراد جڑے ہیں سر قافلے دے یعنی خاندان یعقوب علیہ السلام مرد و عورت بچے بچیاں ملا کے یہ ٹوٹل 72 افراد مفسرین نے لکھے ہیں، جنہاں دے وچ جدو مصر دے وچ ایک خاندان یعقوب علیہ السلام ایک قافلے کی شکل وچ داخل ہوندے نے تو ایک قافلے دے اندر مردوں کی تعداد 30 دے قریب ہے، یعنی 30 مرد سن، 24 عورتاں سن، 9 بچے اور 7 بچیاں، اور ماں باپ یوسف علیہ السلام دے ایک کل 72 افراد دے ہوتے خاندان یعقوب علیہ السلام دا ایک نورانی قافلہ چل رہا ہے مصر کی طرف۔ مصر کی تھوڑی جی تاریخ نو بھی اساں سمجھ لئیے کہ مصر کی سرزمین جڑی ہے، اس مصر کی زمین نو سب تو پہلے آباد جس بندے نے کیتا، جس شخص نے مصر کی زمین نو آباد کیتا، یعنی کھنڈرات پہاڑ صحرا جس طرح ہے سن بیابان جگہ، تو اس مصر کی زمین نو سب تو پہلے آباد کرن والا شخص جڑا ہے سی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا پڑپوتا ہے سی۔ نوح علیہ السلام دا پڑپوتا جس کا نام مفسرین نے امالیک لکھیا ہے، امالیک، اور اس تو ہی اگے قوم امالکہ جڑی ہے سی وہ اس روئے زمین تے آباد ہوئی، اور یہ سارے قوم امالکہ جڑی سی انہاں نے سب تو پہلے مصر نو آباد کیتا، اور اس قوم امالکہ دی حکومت مصر دے اتے 500 سال رہی، اور یہ سارے ہی قوم امالکہ جڑی ہے سی یہ سارے ہی کافر رہے۔ انہیں اس دور دے شریعت اسلام دے مطابق کسی نے اسلام قبول نہ کیتا، تو یہ پہلی آباد کاری دے حوالے نال مصر دے ہوتے جس قوم نے آباد مصر نو کیتا قوم امالکہ، اور امالیک جڑا شخص ہے سی حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد یعنی پڑپوتا ہے سی۔ اس تو بعد پھر مصر دے ہوتے سیدنا یوسف علیہ السلام نے حکومت قائم فرمائی، اور 80 سال آپ نے مصر دے ہوتے بادشاہی فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یعنی قوم امالکہ تو بعد 80 سال آپ نے بادشاہی مصر دی سنبھالی، اور پھر اپنی وفات شریف تو بعد آپ نے ہی سلطنت مصر اپنے بھائی یہودا دے سپرد کر دیتی، اور یہودا نے پھر 10 سال حکومت مصر تے کیتے۔ اس تو بعد پھر بنی اسرائیل جدوں رب تعالیٰ دی نافرمانیاں دے وچ مستغرق ہو گئی تو پھر قبطی قوم جڑی ہے سی یعنی فرعون دی قوم قبط بھی جڑا ہے اس کا بھی پیچھے سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد وچ جو ہے یہ قبط قوم جڑی سی یعنی قبطی قوم اینو فرعون دی قوم آکھیا جاتا سی۔ تو اس قوم نے پھر مصر دے اوتے قبضہ
قبضہ کر لیا، اور پھر اس قبطی قوم نے فرعون کے دور کے اندر بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کر کے فرعون نے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور 300 سال فرعون کی پھر حکومت مصر کے اتنے رہی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر فرعون اور اس کی قوم کا قلع کما ہوا اور نیست و نابود و قوم ہوئی۔ تو یہ مختصر تعارف مصر کا ہے کہ سب تو پہلے کس قوم نے اس کو آباد کیا، قوم عمالقہ نے۔ تو جدوں یہ مصر کے اندر ایک قافلہ داخل ہوتا ہے، آپ کے 12 بیٹے جڑے ہیں نے انہوں نے نام مفسرین نے لکھیا، اور ابتدائی غالباً دوسرے جمعہ کے اندر بھی میں یہ نام بیان کیتے سن، دوبارہ پھر اعادہ کردیا ہوا کہ 12 بیٹیاں دے نام جڑے ہیں روبیل، یہودا، شمعون، یشجر، لاوی، زیالون، جاد، عشیر، دان، نفتالی، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 12 بیٹیاں دے نام ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام اور حضرت لیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں، لیہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی سن، اور رحیل دوسری بیوی سی جس دے وچوں یوسف اور بنیامین اور آپ دونوں کی ایک بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو پیدا ہوئی، اور ایک اور بہن جو لیہ کے بطن وچوں دینا اس کا نام۔ تو یہ 2 بیٹیاں حضرت یعقوب علیہ السلام دیا، اور 2 لونڈیاں آپ دیاں سن، بلہا اور زلفا۔ تو یہ خاندان جو ہے سی یعقوب علیہ السلام کا، اور اس دور کے اندر مصر کے اتنے یوسف علیہ السلام کی اسلامی سلطنت کے قائم ہونے تو پہلا مصر کے اتنے جس بادشاہ کی حکومت سی ملک ریان بن ولید، اس کا بعض مفسرین اور اہل سیر نے اس کا نام لکھیا ہے، اور جو عزیز مصر سی خاص وزیر مشیر سی جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدیا سی اور اپنے دربار محل دے وچ لے گئے سن، پوتیفار، اور پوتیفار کے نام اس کے تاریخ کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ تعارف ہے بنیادی طور پہ انہاں لوگوں کا جنہ کے ذریعے اس قصے کو اساں اگے چلانا چاہاں گے، اور پچھلے جو اقسام اساں بیان کیتیاں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جب پیغام بھیجیا اپنے بھائیاں نے کہ باپ والدوں اور سارے خاندان کو تساں لے آؤ، تو قافلہ چلیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر ایک بہت بڑا عالی شان استقبال کا اہتمام فرمایا، اور مصر کو آپ کچھ دور اگے نکل آیا، اور آپ فوج آپ کے تابع ہے، ساری مصر کی فوج، اور ایک شاہانہ منظر ہے، اور اپنے باپ کے استقبال سے صدیوں کے بچھڑے گلے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے بے قرار بےتاب ایسے مناظر میں سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے باپ کے استقبال کے لیے مصر سے کافی آگے نکلے، اور ادھر سے قافلہ چلتا چلتا جب قریب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا سامنے بہت بڑے لوگ اور ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ سامنے کس کا لشکر ہے؟ لگتا ہے کہ یہ فرعون کا لشکر ہے۔ یعنی فرعون ایک خاص لقب ہوتا تھا، مصر کے اوپر جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا نام خاص طور پر فرعون ایک لقب کے تحت ہوتا تھا، نام کوئی بھی ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو اس وقت یہودا نے عرض کی، ابا حضور یہ آپ کے یوسف کا لشکر ہے، اور پورا مصر یوسف کا غلام ہے، اور یہ فوج یوسف کی غلام ہے، اور آپ کی سلامی کے لیے اور آپ کے استقبال کے لیے یہ لشکر آ رہا ہے۔ جب قریب ہوتے ہیں ملاقات کے لیے تو یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے یوسف
آپ سلام میں پہل نہ کیجئے، یعنی آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں باپ سے آگے بڑھ کر پہلے سلام اور نیاز عرض کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے یوسف سے کہو کہ یعقوب علیہ السلام کو اس سلام میں پہل کرنے دو۔ جب یعقوب علیہ السلام قریب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس منظر کو اب کوئی لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے نبی خدا، آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیے اور آپ کی اس ملاقات کے لیے فرشتوں کو ملاحظہ فرمائیے کہ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہیں۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب قریب ہوئے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مبارک ادا ہوئے کہ تجھ پر سلام ہو اے یوسف، اے غموں کے دور کرنے والے یوسف، تجھ پر سلامتی ہو، اے غموں کے دور کرنے والے اور خوشیوں کو لانے والے، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کا سلام ہو۔ اس ملاقات کے بعد پھر آپ نے اپنے باپ کو اور والدہ کو اور تمام خاندان کو جب مصر میں داخل ہوئے اور پھر آگے دیکھا ایک شاہانہ استقبال جو بادشاہ تھا اس دور کا، وہ خود دست بستہ کھڑا ہے آپ کے والد کے استقبال کے حوالہ سے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام جب داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو دربار میں لے جایا جاتا ہے اور دربار سجا ہوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے شاہانہ لباس زیب تن فرما کر اس تخت پہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو سامنے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی منظر کو قرآن پاک نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 99 میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی اپنے قریب کیا، جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، یعنی امن اور امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے والد کو اور آپ کے تمام خاندان کو امن کے ساتھ شہر مصر میں داخل فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب سجدے کا منظر سامنے آیا اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو جب سجدے میں گر گئے اور سجدے سے جب سر اٹھایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، عرض کی ابا حضور یہ وہ میرا پہلا خواب ہے جو میں نے چاند سورج اور تاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اس خواب کو پورا فرما دیا اور اس کی آج تعبیر میں نے اور آپ سب نے دیکھ لی۔ اس کے بعد اب یہاں تھوڑی سی چند باتیں آپ کی صلاحی اعتقادی حوالے سے کریں گے۔ آمینین یعنی جدوں امن نال داخل ہو گئے مصر دے اندر، اس دے وچ کہ لفظ آیا ہے انشاءاللہ آمینین۔ یہ بہت قابل توجہ گل ہے ساڈے مول معاشرے دے اندر دین تو دوری دے حوالے نال اکثر جگہ تے یہ لکھیا ہوتا ہے، قرآن پاک دے الفاظ ہیں انشاءاللہ۔ یہ جدوں ہے پیمفلٹ چھپتے ہیں یا اخبار وغیرہ یا جتھے جتھے بھی یہ لکھتے ہیں لوگ، وہ انشاء اکٹھا لکھتے ہیں، انشاءاللہ الف نون شین اکٹھا پا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ لفظ نہیں، ان دے وچ فرق ہے، یعنی ان نو علیحدہ ادا کرنا ہے اور شاء نو علیحدہ ادا کرنا ہے۔ اگر اکٹھا لکھا اور پڑھا جاوے تو یہ معنی کفر بن جاتا ہے۔ یہ عام ہے، فلیکساں کو لعنت آ رہی ہے ووٹاں دی تے فلیکساں عام ہونیاں نے
انہوں نے اتنے لکھا ہونا ہے انشاءاللہ آمین، انشاءاللہ فلاں 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 فلاں، تو یہ انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونے کی جگہ، پیدا ہونا انشاء کا معنی ہوتا ہے۔ ہوں یہ اکٹھا لکھا جائے نعوذ باللہ کا معنی بنتا ہے بے شک اللہ پیدا ہوا ہے، استغفر اللہ، معنی بنتا ہے۔ یعنی اس حد تک ساری دین تو دوری اور دین نو سننا سمجھنا ساڈے واسطے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اساں کوئی کسی کام دین دے وچ بھی مشورہ لین واسطے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ لکھنا انشاءاللہ کٹھا لکھنا ایک کفر دا لفظ بنتا ہے، انہوں علیحدہ کر کے لکھا جائے انشاءاللہ۔ جدوں بولیا جاوے لفظ تو ایویں علیحدہ بولیا جاوے انشاءاللہ، ان دا مطلب بنتا ہے ان اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اتنا فرق ہے ان لفظاں دے اندر۔ انشاءاللہ اس طرح لفظ بولنا چاہیے، انشاءاللہ یہ نہیں کہنا چاہیے، انشاءاللہ۔ تو یہ لفظ یہ تھے قرآن پاک جس مقام تے ہے انشاءاللہ آمنین، بے شک اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ تم سب کو مصر میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک یہ اصلاح کی گل ضروری ہے، اور جتوں تک آواز جا رہی ہے جڑے دوست احباب سامعین حاضرین یہ سن رہے ہیں گلاں، خوش قسمتی ہے کہ اس دور سنن والی سوچ بڑھ جائے، کیونکہ پہلے سننا ہے پھر غور کرنا ہے اور پھر مننا ہے پھر جا کے کتے عمل کرنا ہے۔ تو پہلی چیز تے سنن تو ہی ساڈا مول معاشرہ اور آج کے مسلمان اتنے بد دل ہو چکے ہیں دین اسلام تو دین اسلام دی حقیقت کو سننا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ لفظ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، انشاءاللہ انج نہیں کہنا۔ دوسری اگے آیت پاک وچ لفظ یعنی جدوں والدین اور یاراں بھرا آپ دے سامنے سجدے چ گر گئے، سجدہ کیتا، تو ایتھوں دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ سجدہ جڑا ہے پہلی شریعتاں دے اندر سجدہ جائز ہا۔ آدم علیہ السلام نے بھی فرشتیاں سجدہ کیتا ہے اور یوسف علیہ السلام نے بھی سجدہ ہویا ہے، قرآن پاک دے اندر یہی مقام ہے۔ تو اس موقع دے اتے ساڈے اکثر آستانیاں دے اتے یا اکثر جڑے پیر ہیں یا عالم لوگ ہیں انہاں دے ہاتھ مریدین چومدے، ہاتھ چومدے نے، ہاتھاں نوں بوسہ دینا جائز ہے۔ صحیح سچا سچا سنی با عمل عالم ہوئے، صحیح سچا سچا سنی سید پیر ہوئے ان دے ہتھاں نوں بوسہ دینا جائز ہے۔ بوسہ اچھی چیز ہے، تعظیم ہے، لیکن بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ اسی بوسہ دیون دے نال ہاتھ دے اوتے متھا بھی رکھ لینا ہے، ہاتھ دے اوتے متھا بھی رکھ لینا ہے۔ یہ متھا سجدے والی نشانی، تو متھا رکھن دی شریعت اجازت نہیں۔ ہاتھاں نوں بوسہ ضرور دے سکتے ہو لیکن متھا ہاتھ دے اوتے رکھنا یہ شریعت جائز نہیں۔ ایک تو اس چیز تے بھی جو بھی مومن مرد عورت ہے نا، عورت نوں تے ویسے بھی مطلب پیر کولو پردہ ہوتا ہے، پھر اتنے جان دا مقصد کی ہوتا ہے؟ عورت واسطے پیر جتنا بھی کامل ہے اس نوں پردہ ہے، کیونکہ پیر جڑا ہے اس کا روحانی راہبر ضرور ہے لیکن محرم اس کا نہیں ہے۔ اس واسطے انہاں چیزاں نوں بھی مد نظر رکھیے۔ تو سجدہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کسی طرح کا بھی جائز نہیں۔ دوسرا اکثر مزاراں دے اوتے موسم ساڈے بنے ہوئے نے، مزارات دی سیراں تے جان دا طریقہ ساڈا اندر ایک بنایا گیا ہے اور بنیا گیا ہے کہ بساں دیاں بساں بھر کے اساں اپنے موسم وائز جانے ہیں، اور الٹا اپنا جو کو رتی ایمان دین حیا دی ہوندی ہے وہ الٹا گوا کے اساں واپس آنے ہاں۔ اللہ والیاں دے در تے جا کے جس بندے نو دینی غیرت ادب حیا یا برائی کفر نال نفرت حاصل نہیں ہوئی وہ سیر کرن گیا ہے،
اور وہ سیر ہی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ والیاں دے در تے حاضری دیون نال اگر انسان دی زندگی دے اندر، انسان دے طریقے دے اندر، اس انسان دے عمل دے اندر اگر تبدیلی آمدی ہے تو پھر انہوں روحانیت دا فیض عطا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک اساں اپنا ماض ایک دل نو تسلی دیون واسطے سلسلہ اساں ایک چلا لیا ہے، پھر اتھے جانے اساں حاضری دیون واسطے تو اساں جانا ہے پہلے مزار نو اکثر جگہ تے بعض جاہل لوگ سجدہ کر دیں، اللہ والے دے مزارات دے اتے اکثر لوگ متھا جھونک دیں دے، تو شریعت پاک اس طرح دی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بعض ایسے یعنی نام نہاد ساڈی عوام دے اندر جاہل قسم دے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ پیر اپنے دی تصویر گھر رکھی ہے تو پیر نو چومل تصویر نو چومن گے یا اون دے اتے متھا رکھن گے، یا اپنی دکاناں دے اندر اکثر جگہ دے اتے بزرگان دین دیاں تصویراں لگیاں، اور میں کئی جماعت دے اندر دروس دے اندر یہ مسئلہ اگے بھی عرض کر چکیا ہاں۔ دوبارہ یادہ کرن دا مقصد یہ ہے کہ جڑی برائی انسان نو شرک تک لے جاوے اس نو بار بار بیان کرو تاکہ مسلمان اپنا ایمان بچائے۔ ساڑھے ماحول معاشرے دے اندر انہاں تصویراں نو بابرکت سمجھ کے دوارہ ہی لایا جاندہ نا، دکانہ دے اندر بابرکت سمجھا جاندہ ہے، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر تصویر ہے یا کتا ہے یا نپاکی دی حالت وچ بندہ ہے، اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں ہوتے۔ تو رحمت کیویں آ گئی؟ رحمت دی رکاوٹ والیاں چیزاں اساں اپنے گھراں سجا کے رکھیاں ہوئیاں نے، پھر اساں دن رات دعا بھی کرنے ہاں تو دعا قبول ہون دی شرائط ہوندی ہے۔ جدوں شرط ہی نہیں ہے، برتن صاف ہوئے تے اس دے وچ کوئی چیز پائی جاتی ہے، برتن جدوں پلید ہوئے نپاک ہوئے ان دے وچ کوئی چیز داخل نہیں، کوئی عقل والا بندہ کر سکتا۔ تو دل ساڈا جڑا ہے یہ ایمان دا برتن ہے، اس دل دے اندر جدوں تک نہ برائیاں تو نفرت نہیں آوے گی اس وقت تک رب دی بارگاہ کوئی اجابت نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ کرنا پھر اکثر جگہ دے اتے درباراں دے اتے ویکھیا جاندہ ہے کہ طواف کیتا جاندہ ہے چار چفیر یعنی گھما کے، مرد عورت کدائیں اکٹھے ہوندے ہیں، کدائیں عورتاں ہوندیاں، کدائیں کچھ ہوتا ہے۔ انہاں ایسی واہیات خرافات دا سنی عقیدے اور دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم دے پیر جڑے نے وہ دلیلے دیون گے کہ جی اگر مخلوق نو سجدہ جائز نہیں تو پھر آدم علیہ السلام ہی تے مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا ہے، یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، مخلوق ہیں، انہوں نے بھی سجدہ ہویا ہے، تو پھر سجدہ تو ہے۔ یہ جاہل قسم دے لوگ جڑے نے اور جاہل قسم دے پیر اپنے مریدانوں تباہ و برباد کرن واسطے حوالہ قرآن پاک دا دین گے۔ یہ گل ہمیشہ ذہن چ رکھو کہ دین دے دو حصے نے، ساڑھے دین اسلام دے دو حصے نے، ایک حصہ دین دے احکام دا منسوخ شدہ ہے، ایک حصہ دین اسلام دا ناسخ شدہ ہے، ہیں دوویں دین دے حصے، لیکن جیڑا منسوخ حکم ہے انہوں منسوخ مننا ہے اور جیڑا ناسخ حکم ہے انہوں ناسخ مننا ہے۔ تو ناسخ و منسوخ یہ دونوں دین دے حصے نے، یعنی ایسا حکم جیڑا پہلے کسی دور جائز رہا ہے انہوں پھر ختم کر دیتا گیا، نواں حکم آ گیا، تو پھر ان پہلا حکم لکھیا ہوا تو ہے لیکن ان دے اتے عمل دی اجازت نہیں ہے، نواں حکم جیڑا آیا ان دے اتے عمل کیتا جاوے گا۔ ہن اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک اٹھ آیا، اٹھ اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اچنا سار ٹیک دیتا، سجدہ کر دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویکھ رہے سن، عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم جانور توانو سجدہ کر دیں، توڑی اتنی شان عظمت ہے، اسی کیوں نہ توانو سجدہ کریے؟ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ رب تو سوا میری شریعت کسی نو ہور جائز نہیں۔
اس موقع تے فرمایا کہ اگر رب تو علاوہ میں کسی نو سجدے کرن دا حکم دینا تو میں وہ عورت نو حکم دینا کہ وہ اپنے خامد نو سجدہ کر دی. تو سجدے نو ہر طرح دے سجدے نو منع کر دیتا گیا. سجدہ دو طرح دا ہوتا ہے، ایک سجدہ تابوتی ہوتا ہے اور ایک سجدہ تحیت ہوتا ہے. سجدہ تابوتی ہوتا ہے یعنی کسی نو معبود سمجھ کے رب تو سوا سجدہ کرنا کہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا الہ ہے، یہ عبادت دے لائق ہے، میں انہوں سجدہ کر رہا مخلوق دے وچوں، انہوں سجدہ تابوتی آکھیا جاتا ہے. اور ایک کفر اور شرک ہے اس عقیدے نال کرنا کسی پیر نو یا بڑے کو سجدہ کر رہا ہے. دوسرا سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، تعظیم دی وجہ نال کسی نو سجدہ کرنا یہ شریعت حرام ہے. تو شریعت ہر طرح دا سجدہ حرام ہے. لہذا جیڑا کوئی پیر یہو جہا حوالہ دے سجدے ہستے تو انہوں آکھنا بھی یوسف علیہ السلام تا خواب ویکھی آئی تے نبیاں دا خواب وہی ہوتا ہے. تے پھر خواب تے عمل کر. ابراہیم علیہ السلام خواب وچ بیٹے تے گلے تے چھری رکھی، چل تم ہی پتر نو لٹا تے چھری رکھ پتہ لگے تیرا بھئی تو عمل کر رہے ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام دی شریعت دے اندر سجدہ جائز ہے، یوسف علیہ السلام نو سجدہ ہویا تو اس شریعت دے اندر تے دو بہناں نال نکاح بھی جائز ہے. کیا اس دے اوتے بھی عمل پیرا ہوئے گا؟ تو یعنی وہ شریعتاں جڑیاں ہیں وہ ختم ہو گئیاں. شریعت محمدی جدو آ گئی ہن قیامت تک یہی شریعت ہے. جیڑا اس شریعت دے تابع ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام اور امتی ہے، اور اس سے امتی آستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت دا اعلان فرمایا ہے. تو آپ نے دیکھا سارے چند تارے سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کو بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدو سارے نال ملاقات ہوئی، عزیز مصر آپ اللہ تعالیٰ یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے آپ تے فرمائے، تو آپ ہن اپنے بھائیاں دے سامنے والدین دے سامنے اللہ تعالیٰ دے احسانات دا تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دے انعامات دا، نعمتاں دا، احسانات دا شکر ادا کردے ہویاں آپ اپنے والدین اور اپنے بھائیاں دے سامنے فرماندے نے وَقَدْ أَحْسَنَ رَبِّي، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا. یعنی اس مالک دا احسان ہے کہ اس مینوں جہل دی قید چوں نجات دیتی اور اتنی عظمت اور شان دے نال مینوں اللہ تعالیٰ نے اتو آزادی دیتی کہ خود عزیز مصر میرا طالب ہو گیا اور مینوں ایک شہانہ انداز دے نال اللہ تعالیٰ نے اسے جیل چوں بری کیتا. یہ میرے رب دا میرے تے احسان ہے. اور اسی طرح آپ نے کردیں احسان جڑے اجمالی طور سے تفصیل وقت زیادہ لگے گا، تفصیل اجمال اتنا ہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے 9 انعامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائے، انہاں 9 انعامات دا شکر ادا کردے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں نبوت عطا کیتی، اس نے مینوں حکومت مصر عطا کیتی، اس مینوں رزق عطا کیتا، اس مینوں حسن دا معجزہ عطا کیتا، اس مینوں علم تعبیر عطا کیتا، اس مینوں سیاست نگہبانی دا طریقہ عطا کیتا، اس مینوں غلے نوں محفوظ کرن دا علم عطا کیتا، اور اس طرح مینوں کافی اولاد عطا فرمائی اور مینوں امن و عافیت عطا فرمائی. اس ساریاں رب تعالیٰ دی نعمتاں دا آپ نے ذکر کیتا. ہن ایتھے تھوڑا جا توجہ کرو. فرمایا اے درباریو، اے بھائیو، اے میرے رشتہ دارو، اے میرے ماں باپ، سنو بے شک مجھ پر میرے رب نے کتنے احسانات فرمائے. یہ اسی خدا کا ہی انعام ہے کہ مجھے قید سے نکالا اور عزیز مصر بنا دیا اور شان شان مجھے فضیلت اور برتری عطا فرمائی. یہ اقرار کیتا. اتھے ہون جڑے اپاں پچھلے گلاں کردے آ رہے ہیں ایک عرصے تو اس موضوع دے وچ ہے، انہاں دے وچ اج ایک گل ایسا سمجھنی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ جدو احسانات دا شکر ادا کر کے فرمایا کہ مینوں قید چوں اللہ تعالیٰ نے رہائی دیتی کہ آپ نال زیادتی تے بھی ہوئی سی کہ بھائیاں نے کنویں چ آپ نوں پھینکیا ہاں، لیکن آپ نے بھائیاں دا ذکر نہیں کیتا، صرف اس قید دا ذکر کیتا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مینوں کنویں چوں نجات دیتی، یہ نہیں فرمایا. کیوں کہ یہی اصل مقام نبوت ہے
کہ میرے بھائی میرے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ میں انہوں ہوں وہ گل سکھاؤں. ساڈا تو ہے نا بھی ہتھے چڑھے تے مطلب رگڑا نکلے، ساڈے تے حالات یہ ہے نا. لیکن نبیاں دے پیچھے چلن والے خوش قسمت لوگ جڑے ہوندے نے انہاں دا یہی مقام و مرتبہ اتباع نبی دے وچ ہوندا ہے کہ جتنا بھی کوئی زیادتی ظلم کر لیندا ہے وہ معافی دے چھوڑ دے. جیڑی آج کل امت مسلمان دے دلاں چ اللہ ماشاءاللہ نظر نہیں آتی. تو کنویں دا ذکر نہ کرنا تاکہ بھائی شرمسار نہ ہوئیں. اور دوسرا جیل دا ذکر کیتا. مفسرین فرماندے ہیں بھائی کنویں دا ذکر نہ کرنا تے جیل دا ذکر کرنا ان دے وچ 9 طرح دا فرق ہے. 9 طرح دا فرق ہے. پہلا فرق جڑا لکھا ہے مفسرین نے وہ پہلا فرق یہ لکھتے ہیں کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں. دعا یہ کنواں ایڈی وڈی مصیبت نہیں جتنی جیل وچ مصیبت ہے. دوسری وجہ ہے کنویں دے وچ تاں آپ دوئیں دے یا ترائے دے رہے اور جیل دے اندر آپ 5-7 سال رہے یا بعض دے نزدیک 12 سال آپ جیل وچ رہے. تو یہ یعنی مصیبت وڈی ہے. چھوٹی مصیبت نو نظر انداز کر دیتا، وڈی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کہ اس وڈی مصیبت تو میں نو نجات عطا فرمائی. تیسری وجہ ہے کنویں دے وچ جبریل علیہ السلام دا ساتھ ہا اور جیل دے وچ ڈاکواں تے وگڑے ہوئے انہاں چوراں تے ڈکیٹاں تے رازداراں دا ساتھ ہا جنہاں دی آپ نے تربیت کی تھی اور انہاں نو توحید اور اپنی رسالت دے اتے انہاں دا ایمان آیا اور وہ نجات پا گئے. تو وہ زیادہ مشکل ہا ڈاکواں چوراں دے نال رفاقت اور کتھے جبریل علیہ السلام دا ساتھ. یہ تیسرا فرق. چوتھا فرق کنویں دے وچ جان دے اتے مصیبت آئی، کنویں دے وچ جان نو تکلیف آئی اور جیل دے وچ ایمان دے یعنی حملے سن کیونکہ سارا کفر شرک دا مرکز ہے سی تو وہ مصیبت زیادہ ہے سی. پنجواں فرق یہ دسیا کنویں دے وچ آپ بلوغت نو نہیں پہنچے آن بچے سن اور جیل دے وچ آپ نبوت ملی اور بلوغت اور اللہ تعالیٰ دے آکام نو آپ پہنچاون والے بنے کیونکہ آکام رب دے پہنچاون واسطے جدوں باطل دے سامنے اللہ دا بندہ کھڑا ہوندا ہے تو جان دا بھی خوف ہوندا ہے ہر ایک نو لیکن رب انہاں دا محافظ ہوندا ہے. اس واسطے حق تے قائم ہو کے وہ حق دا پیغام پہنچاندے نے. چھواں فرق یہ ہے کنویں دے وچ تکلیف جڑی ہے وہ بھول بھل گئی جدوں باپ نال ملاقات ہو گئی، بھائی مل گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب خاندان سارا مل گیا، وہ کنویں والی تکلیف بھول گئی. اور جیڑی جیل والی تکلیف آئی اتھے بھی آپ نے فراغ دلی ویکھو کس انداز نال ذکر فرمایا کہ جدوں عزیز مصر نے آکھیا بھی جاؤ اس قیدی نو لے آؤ، جدوں آپ نے خواب دی تعبیر دسی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے عزیز مصر نو آکھو عورتاں والے معاملے دی تحقیق کرے کہ انہاں ہاتھ کیوں کٹے سن. حالانکہ ماجرہ تو سارا زلیخا تو شروع ہویا ہے نا. تو آپ دی فراغ دلی ہے کہ زلیخا دا نام تک نہیں لیا ہے. آپ نے فرمایا مصر دیا عورتوں کو وہ کیس کی تحقیق کرو کہ وہ ہاتھ کٹیچن والا معاملہ کی ہاں پھر بھی زلیخا دا نام آپ نے نہیں لیا. یہ بڑا پن نبیاں دی سیرت نمونہ ہوندی ہے. اس تو اگلا جڑا ذکر ہے یعنی فرق کنویں دے وچ بھائیاں تے محبوباں نال تعلق ہا. کنویں دا تعلق جڑا بھائیاں تے پیاریاں نال آخر بھائی ہاں لیکن انہوں نے شرمندہ نہ کیتا، انہوں دا ذکر نہ کیتا. اور یہ قانون ہا عزیز مصر دا قید دے وچ قانون ہا جیل دے وچ انہوں دا جہرانہ قانون ہے سی. اور اٹھواں کنویں دے وچوں نکلنا آسان ہا، جیل دے وچوں قانون دے مطابق نکلنا ہا اور قانون وہی جڑا اگے انہوں دے معبود ہو گیا جدو آپ قانون عطا کیتا اس سے قانون دے سارے گرویندہ ہو گئے. اور اسی طرح یہ چند فرق مفسرین نے بتائے. اور یہ تو سانو اس قصے تو سبق کی حاصل ہوتا ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ ذاتی اختلافات اور جھگڑیاں دی بنیاد دے ہوتے بھائی برادری دے رشتے تعلق داری دے رشتے انہوں ختم نہیں کیتا جا سکتا، انہوں ختم نہیں کیتا جا سکتا، قطع رحمی نہیں کیتی جا سکتی، انہاں رشتیاں نو توڑیا نہیں جا سکتا. اگر بحثیت مسلمان ہاں اساں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار تو اس سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ طریقہ تو ساڈا ہی ہونا چاہیے، لیکن معاملہ ہی ساڈا الٹ ہے۔ تو اس قصے دے وچ ایک تو یہ واقعہ ساڈے واسطے کہ رشتہ داریاں جتنے بھی اختلافات ذاتی جھگڑے پے جاویں، رشتہ داریاں ٹوٹ نہیں سکدیاں، نہ انہاں رشتہ داریاں جا کے بندہ اپنی اولاد نو اپنے حق تو وراثت تو محروم کرے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ بعض ماں باپ جڑا ہوتا ہے اولاداں تے اتنا تنگ آ کے انہاں نو آنکھ کر دیندا ہے اور آدھا میرا کوئی انہاں نال عمل دخل نہیں ہے، فلاں ہے۔ یہ ساریاں جذباتی اور غصے دیا گلاں ہوندیاں ہیں، لہذا انہاں گلاں نو مد نظر رکھدے ہویا ایک سبق یہ سانو ملیا کہ رشتہ داریاں ذاتی جھگڑیاں جھیڑیاں نال ختم نہیں ہو سکدیاں، اور جیڑا انہاں رشتہ داریاں نو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ دے غضب وچ وہ بندہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسیاں شکر رنجیاں اگر ہوندیاں ذاتیات دیا انا نو بندہ چھڑ دے تے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تے ذاتی اختلافات آ گئے، کیونکہ اس آیت پاک دے اندر جتھے آپ فرماندے ہیں کا داسان ربی، میرے رب نے میرے تے احسان کیتا آیا ہے، میرے تے انعامات فرمائے، اگے فرمایا شیطان نے، اور شیطان نے میرے اور بھائیاں دے درمیان ایک نچاکی کرا دیتی، ساڑھے درمیان اختلاف کھڑا ہو گیا تو بھائیاں کولو نچاکی ہوئی، بھائیاں میرے تے دیاتی کی تھی، یہ شیطان نے سارا کام کرایا ہے، لہذا وہ بھائی ہیں میرے، تو آپ نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا، کیونکہ یہی وہ بھائی ہیں جنہاں نو قرآن پاک نے احد عشرہ کوکبہ فرمایا کہ 11 تارے ویکھن، خواب وچ تارے ویکھے نے۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہویا کہ جدوں ایک بندہ غلطی کرن والا اپنی غلطی دا اقرار کر لوے، اپنی غلطی دا اعتراف کر لوے، موڑ اون دی غلطی نو بار بار دہرایا نہ جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دیا انہاں غلطیاں نو دہرایا نہیں ہے، انہاں غلطیاں نو دہرایا نہ جاوے، جے وہ دہراوے گا اون دے معاف کرن دا ثواب اجر ختم ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یعنی غلطی کسے تو ہوگی، اس نے غلطی مان لئی، اپنا اعتراف کر لیا، ہون اس غلطی نو دہراون دی اجازت نہیں، اون دے نال اوویں خلوص نال پیش آؤ جویں اون دے غلطی کرن تو پہلے تسی اون دے نال سو، تاکہ انہوں احساس ہی نہ ہوئے کہ یار اس غلطی میں معافی دیتی ہے، انہوں احساس ہی ختم کر دیتا جاوے۔ یہ ساڈے مول معاشرے سانو یہ بھی سبق تھوڑا جہا سیکھنا چاہیے کہ کسے نوجوان نو، کسے بھائی نو رب تعالیٰ داڑھی شریف دی توفیق دے دے یا مسجد آون دی توفیق دے دے تے پھر ساڈا مول معاشرہ انہوں ایک تانا زنی والی نظر نال ویکھدا ہے، دیکھا ہے بھی ہن آیا کھڑا ہی، بھی ہن آ گیا، ہن داڑھی رکھی کھڑا ہی، یعنی یہ تانا زنی ساڈے مول معاشرے دے اندر۔ جی رب انہوں توفیق دے دیتی ہے تو تینوں انہوں مبارک دینی چاہیے، تینوں اندے واسطے استقامت دی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا اسی اس نو اس نظر نال ویکھ کے تے بد دل کر دیئے۔ تو فرمایا میرے اور میرے بھائیوں دے درمیان شیطان نے نچاکی کرا دیتی، اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، دوبارہ مل گیا، ساڑی غلط فہمیاں دور ہو گئیاں، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیتا۔ ہوں اگلا مسئلہ قابل توجہ یہ تھے آپاں نیڑے گل نو لے آئیے، یہ جڑی نچاکی ہوئی یہ ذاتی رشتہ دار سن، بھائی سن نا، اگرچہ ستیلے سن، بھائی سن، قانونہ دا سلسلہ ختم ہو گیا، صلح و صفائی ہو گئی، قصہ موک گیا۔ ہوں اس تو بعد اج بھی اگر کوئی یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دے اس جرم نو دہراوے تے سمجھ لوے کہ اس دے ذہن وچ وہی بغض ہے جڑا بار بار دہرائندا ہے اور حوالے دیتا ہے، کیونکہ انہاں دی معافی دا اعلان قرآن پاک نے کر دیتا۔ یہ ذاتی جھگڑے جویں نے، اس طرح ایمانی جھگڑا اگر ہو جاوے، ایمانی جھگڑا ہو جاوے مسلمانوں دے اندر تے او بھی نہ کفر دا ذریعہ بنتا ہے، نہ ہی گمراہی دا ذریعہ بنتا ہے، نہ ہی شرک دا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر اختلاف آپس میں ہو جاوے اور جھگڑا پہ جاوے، جنگ تک نوبت آ جاوے، حتیٰ کہ دونوں طرف شہید مسلمان ہو جاون،
تو پھر بھی اس جنگ نو اساں کفر اسلام نہیں کہہ سکنے ہاں وہ جنگ بھی اسی نوعیت دے اتے کہ وہ بھی ایک اختلاف دی بنیاد تے جنگ ہوئی اور پھر ان دا بھی بعد ازالہ ہو گیا لہذا اس جنگ نو بنیاد بڑھا کے جو صحابہ پاک دے اتے بھونکڑا شروع کر دیندے نے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورد الزام بڑھا کے جڑی جنگ صفین اور جنگ جمل دے حوالے نال انہاں ایک ڈھونگ رچایا ہویا طریقی جھوٹے من غلط واقعات دے حوالے نال ہن ایتھے تھوڑا جہا سمجھو کہ یہ جنگاں ہوئیاں دوئیں جنگ جمل اور جنگ صفین جمل آندے اٹھ نو صفین آندے ایک جگہ ہے جتھے مولا علی پاک اور حضرت امیر معاویہ پاک دے درمیان جنگ ہوئی انہیں جنگاں دی نوعیت جڑی ہے او نوعیت نہ تا کفر والی ہے نہ شرک والی ہے نہ منافقت والی ہے او ایک خطا اجتہادی والی خطا والی اور یہ خطا اجتہادی اے عیب نہیں ہوندا ساڈے مول معاشرے چی اصل تعارف کرایا جاندا ہے او جی خطا ہوگا خطا ہوئی کیڑی خطا اجتہادی ایک غلطی ہوندی ہے ایک خطا ہوندی ہے خطا اجتہادی ہوندی ہے مثلا حکیم نے مریض نو دوائی دیتی مریض مر گیا حکیم حاضر کے سند یافتہ ہے اپنے allو پوری کوشش کر کے اس نے نیک نیت نال اس کے علاج واسطے انہی دوائی کیتی ہے لیکن مریض نہیں بچے تو مجرم ہے حکیم مجرم نہیں انہوں دی نیک نیتی دا پھر بھی اجر ملے گا کیونکہ تقدیر آگی اس دی اور دوائی اس دی اثر نہیں کیتا ایسے جو مجرم نہیں اسی طرح یہ جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے انہاں جنگاں دے بارے فیصلہ مولا علی پاک دا ہے جڑے مولا علی پاک نو منن والے نے انہاں واسطے حرف آخر فیصلہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پوچھا گیا اے سفین والیاں دے حوالے نال کہ جنگ سفین تواڈے نال جنہ کیتی ہے حضرت امیر معاویہ اور آپ دا لشکر جڑا ہے سی انہاں دے بارے تواڈا کی فیصلہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ہم اخواننا بغوا علینا وہ ہمارے بھائی تھے ہم سے بغاوت کر بیٹھے وہ ہمارے بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے درمیان جو نچاکی اور شکر رنجی ہوئی قرآن پاک نے اس کا اعلان فرما دیتا کہ انہوں نے دوبارہ تان اور منہ کھولن کی اجازت نہیں ہے تو اس جنگ دے بارے جنہ نال جنگ ہوئی ہے مولا مشکل کشا کی فرماندے نے ہم اخواننا وہ ہمارے بھائی ہیں بغو علینا ہم سے بغاوت کر بیٹھے ایک اندہ فرمان ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور ایک لکھیا کی تھے قرب الاسناد صفحہ 45 اہل تسیہ دی کتاب دے اندر آپ دا حوالہ موجود اور قرآن پاک کی فرماندہ ہے قرآن پاک بھی انہاں جنگاں علیہ بھائی فرمایا مثلا قرآن پاک 14واں پارہ سورت حجرات آیت نمبر 47 اور سورت اعراف آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَنَذَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانن فرمایا اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے نکال دیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی جدوں یہ مومن صحابہ کرام دی جماعت جدوں جنت جاسرنا صحابہ اور اہل بیت انہاں دے درمیان دنیا تے جیڑیاں آپس وچ کچھ نچاکیاں اور ہوئیاں نے کچھ نچاکیاں آپس وچ یا ایک دوسرے نال انہاں دا کوئی جھگڑا ہویا ہے اساں انہاں دے دلاں چوں کینہ تے بغض ایک دوسرے دے بارے نکال چلے یہ رب دا قرآن وَنَذَانَا فِي صُدُورِهِمْ وَنَذَانَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ یعنی ایک دوے دے بارے کو وٹ اگر ہاں بھی نا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے نا سینے چپ کٹ چھڑیا اخوانن اے برا ہیں آپا سے اے بھائی نے علا سرور متقابلین جنت میں تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک نے شان نزول فرماندے اس آیت پاک دے مسلم میں امام حاکم دے اندر آپ فرماندے مجھے امید ہے کہ اس آیت کا مصداق طلحہ اور زبیر اور میں ہوں گے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو آج تو بعد کوئی بھی یہ جنگ دا فتنہ پھیلاوے یہ حضرت امیر معاویہ باغی سڑ یہ نہ کجرہ نو آج تک باغی دے معنی دا پتہ نہیں چلا کہ باغی دا معنی کی ہوگا
لفظ باغی اندہ معنی کی عربی دے اندر معنی ہور ہوندہ ہے، ساڑھے عرف اور مول معاشرے دے اندر معنی ہور ہوندہ ہے۔ باغی دا معنی پہلے لغت کے ساتھ ویکھنے آ کے لغت کے معنی کی عربی لفظ باغی دا معنی۔ ہن اس حوالے نال ساڈا جڑا معاملہ ہے لفظ باغی نو سمجھدے ہویا اندے وچ معنی یہ باغی دا قرب الاسناد دے اندر ایمان اخواننا بغوا علینا اس حدیث پاک اور نہج البلاغہ دے والے نال مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے باغی دا ایک معنی ہے اردو دے اندر بولیا جاتا سرکش، نا فرمانی کرن والا، حد تو ودھن والا، اے معنی زیادہ لیندے ظالم، خلیفہ دی اطاعت تو سرکشی کرن والا، اے باغی دا معنی لیا جاندے بھی معنی حق کے کوئی شک نہیں ہے، اے بھی معنی ہے باغی دا۔ لیکن جنہ دے دل ٹیڑے نے او بھیڑا پورا معنی لے کے صحابہ تے تان کرن گے۔ لغت وچ اور بھی کئی معنی ہیں، حدیث پاک وچ بھی اور کئی معنی ہیں، قرآن پاک وچ بھی لفظ باغی دا معنی ہے۔ قرآن پاک دے وچ باغی لفظ دا معنی کی ہوندا ہے؟ قرآن پاک دے وچ یہ لفظ باغی دا مادہ ہے باغن، باغن چاہنا، اصل دا معنی کی یہ چاہنا، باغن نہیں قرآن پاک ہے تم پر مردار ہے، حلال ہے مگر جتنا چاہے، جو مجبور ہو جائے، باغن حد سے زیادہ چاہنے والا نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بضرورت قدر اس پر حرام جائز ہو جاتا ہے۔ باغن دا معنی ہے حد تو زیادہ، یعنی حد چاہنا، باغن دا معنی طلب کرنا، چاہنا، مطالبہ کرنا، یہ سارے معنی لفظ باغی دے رہے۔ ہوں میں حدیث پاک دو حدیثاں پیش کرنا انہاں نو آکھو معنی پھر میں یہ بیان کرے۔ ہوں حدیث پاک دے اندر جامع ترمذی دے اندر لفظ باغی دا آیا ہے اور کس حوالے نال آیا ہے؟ سند استی عبد الرحمن بن عوف ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے مہینے کی تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کھول دیے جاتے ہیں دروازے جنت کے، خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہن اگے ندا کی آمدی ہے ینادی منادن یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، کی معنی کرو گے؟ اے خیر کے چاہنے والے، تو باغی دا معنی کی چاہنے والا، اے خیر کے چاہنے والے اقبل آگے بڑھ اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لے، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، تو باغی دا معنی کی ہے چاہنا، چاہنا، چاہنے والا۔ آگے یا باغی شر اکثر، اے شر کے چاہنے والے رک جا، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور شر کے چاہنے والے رک جا، تو باغی دا معنی حدیث پاکش کیا ہے چاہنا۔ دوسرا لفظ باغی دا ویکھو، اس میں دوسری متن اور ابو داؤد شریف دی حدیث پاک کی حدیث نمبر 92، اس دے وچ سند محمد بن رافع، ہارون بن عبداللہ ابن ابی مدیق، داق بن عثمان، بسر بن سعید، زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقطہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ لقطہ ہوتا ہے جڑی شاید کسی دی ڈگی پئی ہوئے نا تو کسی نو لبھے، او دے بارے کی حکم ہے شرع پاک ہے، یہ حدیث پاک دا مفہوم۔ تو فرمایا پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک اس پڑھی ہوئی چیز کا تعارف کراؤ اور بتاؤ۔ وَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، جب اس کے متلاشی، اس چیز کا متلاشی چاہنے والا آپ کو مل جائے تو اسے وہ دے دو۔ تو باغی دا اصل معنی کی ایک چاہنے والا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا چاہا؟ یہی مولا علی پاک سے عرض کیا اور چاہا کہ ہمیں اب خون عثمان جو ہوا ہے اس کا مطالبہ ہے ہمارا، آپ کے پاس عثمان غنی کے قاتل ہے، آپ کی جو پناہ لی وہ ہمارے حوالے کر دے، ہمارا کچھ یا آپ ان کو سزا دیں۔ اے اختلاف کی وجہ ہے اور اس اختلاف کے بعد آپ نے وہ سارا مسئلہ مکا دیتا اور اس طرح فرمایا۔ مولا مشکل کشا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب الاسناد جلد پہلی صفحہ 45 صفحہ 93 تے
مولا مشکل کشا فرماندے نے کانا یقول اہل حرب انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا ولکننا رعینا انا علی الحق وانہ علی الحق. آپ فرماندے ہیں ہم نے انہیں ادروے کفر نہ مارا، یعنی جیڑی ساڑی جنگ ہوئی نا انہوں نے کافر سمجھ کے ایسا نہیں ماریا. آگے فرمایا نہ انہاں سانو کسی کفر دی وجہ تو ساڑے نال مقابلہ کیتا ہے، نہ اسی انہاں دی تکفیر کر لیا، نہ وہ ساڑی تکفیر کر دے نے. وہ اپنے آپ نو حق تے سمجھدے سن، اسا اپنے آپ نو حق تے سمجھدے آتے. بس سمے عثمان دا مطالبہ ہی اندے اوتے ساڑی آپس جنگ ہو گئی اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے اپنا فیصلہ سنا دیتا. مصنف ابن ابی شیبہ جز 5 صفحہ نمبر 313 مجمع زوائد جلد 9 صفحہ 337. آپ فرماندے نے قالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ کہ جیڑے فریقین دی طرفوں یہ شہید ہوئے لے انہاں دوواں دی نماز جنازہ مولا علی پاک نے پڑھی اور فرمایا دو میں جنت تے چڑ دو ماں پاس ہوتے جڑے شہید ہیں. لہذا اس حدیث پاک تے اور بتیری گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت دامن گنجائش نہیں ہے، اتنا ہی عرض کرنا مقصد ہے. تو اس حوالے نال مقصد ہے ہن آخری مسئلہ عرض کر کے اگلے جمعے اس کو اختتام تے پہنچاواں گے، کیونکہ جو اصل سبق ہے اس پورے قصہ یوسف علیہ السلام تو ساڑھے ہستے اس نو اجمالی طور سے اگلے جمعے عرض کر کے قصہ اپنے اختتام نو پہنچ جاوے گا. تو آخری اتھے ایک مسئلہ یہ سمجھ دیا ہویا کہ بندہ ایک فقہ دا اصول ہے کہ دو مصیبتاں بندہ پھنس جاوے، دو مصیبتاں پھنس جاوے تو شریعت اصول دیتا ہے کہ وہ وڈی مصیبت تو بچن دی خاطر چھوٹی مصیبت نو برداشت کر لگا، چھوٹی مصیبت نو گوارا کر لگا. یہ شریعت پاک دا اصول ہے اور یہ اصول سانو اس سے قصہ یوسف علیہ السلام دا بچوں ملیا ہے. ویکھو جدو زلیخا نے یوسف علیہ السلام نو گناہ دی دعوت دیتی ہے تو آپ نے کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی قالا رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، خدایا جیدے اے مینوں بلائندی ہے نا این دے نالوں مینوں جیل دی قید چنگی او پسند. دو گناہ آ گئے، ایک جیل جانا ایک گناہ دی دعوت. گناہ دی دعوت ظلم میں اور کبیرہ گناہ ہے، رب دے نبی دی شان یہ چیز نہیں، سانو سمجھاون واسطے مسئلہ عرض کیتا جا رہا ہے. ہن دو مصیبتاں سن، ایک دعوت گناہ والی ایک قید جاون والی. تو آپ نے دعوت گناہ وڈی مصیبت آئی اس تو بچن دی خاطر عرض کیتی یا مولا مینوں جیل ایندے نالوں چنگی. اساں بھی کچھ غور کر لویے جو رتی بھر عقل مقبتا رکھنے مول معاشرے دے اندر ایک وڈی مصیبت ایک چھوٹی مصیبت. اگے دوسرے مقام تے تساں ویکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا واقعہ، جس لئے خضر علیہ السلام نے وہ تختی کشتی نو تروڑ چھڑیا پھٹا بچو چھیک چھڑیا تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے خضر اے تساں کی کیتا ہے؟ تساں تا ڈبو وہ جڑے بے سوار بیٹھے نے سارے ڈوب جا سے. آپ فرمایا خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ تساں آہد نہ کیتا بھی مداخلت نہ کر سو. خیر وہ تینے واقع کسا تفصیل ہے تو مقصد کیا آپ فرمایا بھی وجہ یہ ہے پھٹا توڑنا پانی ویچ نہیں آیا، یہ مصیبت آئی تھوڑی تے اگو بادشاہ ظالم ہاں اس کشتی ساری غمن کر لینی ہے، غصب کر لینی ہے، جو روزگار ہی ختم ہو جا گیا. میں وڈی مصیبت تو بچایا ہے انہوں، چھوٹی مصیبت برداشت کیتی ہے، پٹا دوبارہ لا کے اپنا کام چلا لگے گا. تو وڈی مصیبت تو بچن واسطے چھوٹی مصیبت بندہ گوارا کر لیندہ ہے، پر اساں چھوٹی مصیبت گاڑ گتنے ہیں تے چھوٹی دی بنیاد بڑھنے ہیں. ساڈا مول معاشرہ اے ہے. اللہ تعالیٰ فرماندہ لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماندہ اس قصے دے اندر انہاں قصیاں دے اندر اساں عقل منداں واسطے نشانیاں رکھیاں. اولو الالباب لوگ آندے نے اس عقل نو جیڑی عقل سلیم ہوندی ہے. عقل مانتا ہوں بھی بڑے نے نا اپنے مول معاشرے عقل والیاں دھکا وڑیاں پیاں نے. جتنا وڈا دین دا دشمن ہو سی انہوں قوم وڈا عقل مند آ سی، جتنا وڈا مذہبی سکالر ہو سی وہ قوم میں جتنا وڈا عقل مند ہو سی. تو لوگ آندے نے اس عقل لو
جیڑی دین دے نفع نقصان دا فیصلہ جان دی ہوئے انہوں عقل اصل آکھا جاندہ اور وہ عقل سلیم ہوتی ہے، اور دوسری عقل مریض ہے وہ دوسرا کول عام ہے۔ عقل مریض نقصان ہوندہ ہے دین ایمان دا پیا ہوئے، عزت دا نقصان ہوندہ ہے پیا ہوئے، دنیا ساڈی بچ جاوے، دنیا نو ذری نقصان نہ ہوئے، اے عقل مریض ہے۔ عقل مریض منافق استعمال کردا ہے اور منافق کول ہوندی ہے عقل مریض جڑی ہوندی ہے، اور عقل سلیم بندہ مومن نو اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے۔ بندہ مومن اپنے دین عزت ایمان دے نفع نقصان نو ویکھدا ہے اور آخرت دے نفع نقصان نو ویکھدا ہے، اگرچہ اس کی دنیا ساری تباہ ہو جاوے لیکن وہ اپنی آخرت نو نقصان نہیں پہنچاندا۔ یہی عقل سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو گھراں دے جھگڑے جھیڑے ہوندے ہیں، ایک ہوندہ ہے کوئی کم ایسا ہو جانا جس نال جھگڑا بندا ہے، بنیاد اختلاف بندی ہے جھگڑے دی، اس جھگڑے نو برداشت کر جانا اور گھر نو اجڑن تو بچا لینا عقل مندی یہ ہے۔ لیکن سارا مول معاشرہ اس چیز تو گوشت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ انہا لفظوں سے اقتمادی توفیق عطا فرماوے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ آخری قسط اس دی ہوسی کیونکہ 13ویں قسط ہو جانی اگلے جمعے، اور اس مناسبت نال 11 تارے نے تے چند سورج 13 یعنی مقدس لوگ ہیں، اس مناسبت نال 13 قسط کا اپنا موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ اختتام میں پہنچے گا۔ انہا لفظوں سے اقتماد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ مدینہ تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم دا غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لو۔